اس نے کافی دیر اس کا انتظار کیا، اب اسے جگانے نہیں آیا۔ اس نے اکیلے ہی کھانا کھایا اور اس نے آج کام کی تلاش میں باہر نکلنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹ رہا تھا جب وہ بھی وہاں آئی۔ حاذقہ، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ عدل نے اس کو دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا۔ جی صاحب۔ اس کا گلا خشک ہونے کو تھا، نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتا تھا۔ تمہارا ان لوگوں سے کیا لینا دینا تھا؟ مطلب ایسا کیا ہوا جو وہ تمہیں سزا کے طور پر وہاں لے آئے؟ عدل کی بات پر اس نے سر جھکا لیا۔ دیکھو، میں تم سے آج نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ میرا پورا حق ہے میں تمہارے بارے میں جانوں۔ تم مجھے غلط مت سمجھو، لیکن اگر کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو میں ہینڈل کر سکوں، اور اگر تم مجھے انجان رکھو گی تو میں تمہاری خاطر کسی سے نہیں لڑوں گا۔ اب وہ سارے برتن سمیٹ چکا تھا۔ صاحب جی، مجھے کسی سیکرٹ ایجنسی نے ان کی حویلی سے کچھ فائل لانے کو کہا تھا۔ انہوں نے مجھے کافی پیسے دینے کا کہا۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ مجھے پیسوں کی لالچ تھی۔ میری امی کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ کاش میں یہ کام ذرا احتیاط سے کرتی تو ان کی نظروں سے بچ جاتی، مگر وہ جو لمبے کوٹ والی میڈم تھی وہ بہت ظالم تھی۔ اس نے مجھے بہت مارا تھا۔ اچانک ہی حاذقہ کو بہت زیادہ رونا آیا اور عدل کا دل کیا پہلے وہ خود کو تھپڑ لگائے کہ اس نے کیوں پوچھا اس سے۔ اچھا کوئی بات نہیں حاذقہ، تم پلیز رونا بند کرو۔ رہی بات اس کی تو وہ میڈم نہیں ڈائن ہے۔ جتنے ظلم اس نے تم پر کیے ہیں ان کا سب کا حساب دے گی وہ۔ فی الحال تو وہ اس قابل ہی نہیں رہی کہ کھانا تک خرید کر کھا سکے۔ تم شام میں ریڈی رہنا، میں مولوی صاحب کو لے کر آؤں گا۔ اور اب روتی نہ رہنا، میں نے کچن میں سامان رکھا ہے تو اچھا سا بنا کر رکھنا، مگر اس سے پہلے تم کھانا کھا لو۔ حاذقہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ عادل کو کوٹ پہن کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس نے گیٹ کی کنڈی لگا دی۔ امی جان، کیا آپ مجھ پر یہ ظلم ہونے سے روک نہیں سکتی؟ اے خدایا، میں کیا کروں؟ آج صبح صبح ہی رامین بیگم سے جگانے آئی تھی کہ وہ تیار ہو سکے، کیوں کہ کچھ ہی دیر میں زوار نے وہاں سے نکلنا تھا۔ مہروش اپنی امی کے سامنے نہ جانے کتنی بار ہاتھ جوڑ کر منتیں کر چکی تھی، مگر سب بے سود وہ گھٹنوں میں سر دیے کب سے روئے جا رہی تھی۔ امی، کیا مننے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں؟ مہروش نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ہے مہروش، ایک راستہ ہے۔ اگر تم 90 کروڑ شیبہ بائی کو دے سکتی ہو تو دے دو اور جاؤ آزاد، مگر تم جانتی ہو مہروش، ہم تو ان کو 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتے، 90 کروڑ کہاں سے لا کر دیں؟ دیکھو میری بچی، یہ نصیب کا کھیل ہے۔ جو حسن تمہاری کمزوری بنا ہے تم اس کو اپنی ڈھال بنانا۔ وہ آدمی جو بھی ہے تم اس کی ہر بات ماننا، اتنی کہ وہ تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، اور اگر ایک بار اسے تم سے محبت ہوگی تو وہ تمہاری ہر بات مانے گا۔ اس کو ہتھیار بنا کر تم اپنا ہر خواب پورا کر سکتی ہو۔ رامین بیگم اس کا ہاتھ تھامے بہت نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ امی، آپ نے سنا نہیں، وہ دہشت گرد ہے، ایک ظالم ترین درندہ۔ اس کے پاس تو کوئی دل ہی نہیں ہوگا، میں کیسے اس سے محبت کر سکوں گی؟ مہروش کو ایک دن سے لگنے لگا کہ کمرے کی چھت اس پر گر چکی ہے۔ وہ تو ظالم کے خلاف لڑنے کا سوچتی تھی، مگر یہاں تو وہ کسی درندے کی غلام بن کر جانے والی تھی۔ وہ واقعی ایک درندہ تھا۔ احساس نام کی کوئی چیز اس میں نہیں پائی جاتی تھی۔ رامین بیگم اسے کپڑے تھماتی باہر آ گئی۔ وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ شیبہ بائی اسے اس کا ہاتھ تھامے لے آئی۔ ایک ہاتھ سے اس نے رقم کو وصول کیا اور دوسرے ہاتھ سے مہروش کا ہاتھ زوار کے ہاتھ میں دے دیا، جسے اگلے ہی پر زوار نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ لوگ گاڑی روانہ ہوتے تک اسے دیکھتے رہے، زوار اور حارب آگے، جب کہ مہروش پچھلی سیٹ پر بیٹھی بس آنسو بہانے کا کام کر رہی تھی۔ رامین بیگم کی ایک غلطی کی وجہ سے آج ان دونوں ماں بیٹیوں کو پورے معاشرے میں ذلیل ہونا پڑ رہا تھا۔ یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ زوار نے حارب کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب؟ حویلی جا رہے ہیں نا ہم؟ حارب نے نارملی لہجے میں جواب دیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بیوی لایا ہوں کیا جو اسے لے کر حویلی جاؤں گا؟ شرافت سے گاڑی پیچھے لو اور اس پرانے گھر کی طرف لے چلو۔ زوار کے کہنے پر حارب نے پرانے کھنڈر جیسے گھر کی طرف گاڑی موڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ سنو لڑکی، تم اس گھر میں رہو گی، نکلو گاڑی سے باہر، اور اس گھر میں کسی ایرے گہرے کو گھسانے کی ضرورت نہیں، ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا تمہاری۔ زوار کے لہجے میں اس قدر دہشت تھی کہ مہروش کو لگا وہ واقعی اس کی کھال ادھیڑ دے گا۔ وہ فٹافٹ گیٹ کھول کر باہر نکلا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے زوار نے چابی اس کی طرف اچھالی تھی، جو سیدھا اس کے منہ پر جا لگی تھی۔ اس نے جھک کر نیچے سے وہ چابی اٹھائی۔ اب وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ مہروش دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی۔ حویلی تک پہنچنے کے لیے ان کو 20 منٹ کا سفر اور طے کرنا تھا۔ زوار لاپرواہ سے سڑک کے کنارے اونچے قد آور درخت دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ حارب بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دم اپنی نظریں سامنے رکھی۔ پوچھو کیا؟ حارب کو حیرت ہوئی۔ وہی جو تم نے پوچھنا چاہتے ہو۔
مختصر جواب دیتے اس نے نظر واپس اسی جانب موڑ لی۔ زبار، اب تم اس لڑکی کا کیا کرو گے؟ حارب نے جیسے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا عورت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بھی دماغ خراب کر سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ حارب کو اس کے جواب کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی موضوع نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ زبار، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آخر تم اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے نا۔ اب تم چاہتے ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس کا گھونگھٹ اٹھاؤں، اس کے پاؤں چوموں، ایک حرام ترین رشتہ قائم کر لوں؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ حارب، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لڑکی سے تو ہرگز نہیں۔ میری بلا سے باڑ میں جائے، اور اگر تم نے اس کا ذکر کیا تو اپنی حالت کے ذمہ دار خود ہوگے۔ اگر اس لڑکی کے علاوہ تم کوئی بات نہیں کر سکتے تو تمہارے حلق سے اب آواز نہ نکلے۔ اس کے بعد حارب نے اپنا سارا دھیان صرف ڈرائیونگ پر رکھا۔ اسے مہروش پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سارا راستہ روتی آئی ہے۔ طائف کے نام پر وہ معصوم سی جان تھی۔ حارب کی نظر میں اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا، جو کہ تھا بھی صحیح۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ زبار سے کہتا کہ یار اس سے اس کا نکاح کر لے یا پھر اسے آزاد چھوڑ دے، مگر وہ موت کو بلاوا نہیں دینا چاہتا تھا۔ شام ڈل رہی تھی، آسمان سے دھند نیچے گر رہی تھی، جس کی وجہ سے ابھی سے رات کا منظر چھانے لگا تھا۔ وہ دونوں چولہے کے گرد بیٹھے تھے، سردی کو کم کرنے کے لیے وہ آگ کی گرمائش میں بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا بہت سادگی سے نکاح ہو چکا تھا حاذقہ تب سے لے کر اب تک بمشکل سے سانس ہی نکال سکی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی عدل کو بھی تک نہیں دیکھا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ عدل اپنی نظروں کے حصار میں لیے بیٹھا ہے تو وہ سر سے چادر کا پلو آگے کرتی، کبھی کندھے کے گرد لپیٹتی تو کبھی سر پر اچھی طرح لپیٹ لیتی تھی، اور وہ یہ عمل کوئی 1000 مرتبہ دہرا چکی تھی۔ حاذقہ، عدل نے بے اختیار اسے پکارا۔ جی جی صاحب۔ اس نے بمشکل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر واپس نظریں جھکا لی۔ کیا اب بھی تمہارے لیے کوئی غیر ہوں؟ حاذقہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہوں میں؟ شوہر صاحب جی۔ حاذقہ کے جواب پر وہ دل کھول کر ہنسا۔ اس نے حیرت سے عدل کے چہرے پر دیکھا۔ عدل شاید آج پہلی بار ہنسا تھا۔ عدل کے چہرے پر دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ اس کا مسکراتا دیکھ کر اس کو اور زیادہ خوشی ہوئی۔ صرف شوہر ہوں تمہارا، صاحب نہیں۔ آئی سمجھ؟ حاذقہ نے گردن کو جھنجھلاتے اس بات میں اشارہ کیا۔ عدل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حاذقہ ابھی تک بھی اس لکڑی سے بنی چوکی پر بیٹھی تھی۔ عدل نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ حاذقہ نے گردن اونچی کر کے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو تھام لو، میرا یقین رکھو، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حاذقہ نے اپنا نرم و ملائم ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ دیا اور عدل نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ تم اپنے سارے حسن کو چادر میں قید کر کے رکھتی ہو، سچ پوچھو تو بہت اچھی لگتی ہو، مگر میں تمہارا محرم ہوں۔ میرے سامنے مت گھبرایا کرو، شوہر اپنی بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اور میں بھی رہوں گا۔ آپ مجبور تو نہیں ہے نا؟ حاذقہ نے صبح سے ابھی آواز نکالی تھی۔ ہوں، بہت مجبور ہوں۔ بس تمہارے سامنے دنیا کے لیے میں آج بھی وہی جیسا کل تھا، مغرور، سنجیدہ اور جذبات سے عاری۔ کسی زبان میں بھی وہ لفظ ہی نہیں کہ جن میں تم ہو کیا تمہیں بتا سکوں۔ میں اگر کہوں تم سا حسین کائنات میں کہیں ہے ہی نہیں۔ سراج خان کو اس کی فائلز تھمانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھانے سے وہ پہلے ہی انکار کر کے آیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے ہیٹر آن کیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے ایک بازو سر کے نیچے ٹکایا، دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھے۔ ہیٹر کی گرمائش کی وجہ سے اسے جلدی پرسکون نیند آ گئی۔ وہ کافی دیر سے اس گھر میں ٹہل رہی تھی۔ وہ چھوٹا گھر تو نہیں تھا، وہ 4 کمروں کے ساتھ ایک کھلے صحن پر مشتمل تھا۔ اسے شروع میں لگا کہ وہ آرام سے یہاں رہ سکتی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس نے باری باری تمام کمروں کو چیک کیا۔ دیوار میں لکڑیوں سے بنی الماریوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے، سرخ اور جسم پتھر کا ہوتا جا رہا تھا۔ نہ تو اسے سونے کے لیے کوئی جگہ مل رہی تھی اور نہ بیٹھنے کو۔ فرش پر بے تحاشا دھول کی وجہ سے اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ وہ پانی کی تلاش میں کچن میں آئی۔ اس نے ایک ایک کر کے نل کھولی، مگر اس کو جیسے زنگ لگ چکا تھا۔ پانی اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا، مگر اس کا ایک حصہ بھی اسے پینے کے لیے مل جاتا تو اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اتنی دیر میں اسے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ خان پاپا کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ اسے خرید کر لایا تھا، پھر وہ کیوں اس کے پاس نہیں آیا تھا؟ اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ کیا اس کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ وہاں نہیں تھا؟ نڈال سی حالت میں وہ کچن سے باہر آ گئی۔ وہ صحن میں آئی، جس کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ پھر اسے پیلی تنکوں والی کچھ گھاس نظر آئی۔ وہ اسے سوکھے گھاس کو اٹھا کر ایک کمرے میں لائی اور زمین پر تہہ لگا دی۔
اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ خود غرض کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا پیٹ۔ وہ خوش غم یا جیسی مرضی تکلیف میں ہو، اس کے پیٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے جب خوراک کی طلب ہو تو مطلب اسے چاہیے۔ یہی حال مہروش کا تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی جان نکلتی جا رہی تھی، اوپر سے اتنی ٹھنڈ، اور اس کے پاس اوڑھنے تک کو کچھ نہیں تھا۔ اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ وہ تھا جب وہ خشک گھاس پر لیٹے گزار رہی تھی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی۔ ایک دھندلا سا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ وہ ایک خوبصورت سا فراق پہنے گھوم رہی تھی جب اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی، مہروش ادھر آؤ میرا بچہ۔ رامین بیگم نے دونوں بازو پھیلائے اور 4 سال کی معصوم سی بچی ان کے سینے سے آ کر لگی۔ رامین بیگم نے اس کے دونوں گال باری باری چومے۔ ماما کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں بیٹا میں آ جاؤں گی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ ماما کیا آپ ڈانس کرنے جا رہی ہیں؟ مہروش نے مسکراتے ہوئے معصومیت سے پوچھا تھا۔ رامین بیگم نے اس سے نظریں چرائی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے مہروش، اب جا کر سو جاؤ۔ مہروش چپ چاپ کمرے میں آ گئی۔ دونوں پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے وہ مست بیٹھی تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت ڈرنے والی لڑکی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ ماما ماما وہ زور زور سے چلانے لگی۔ بیڈ سے وہ نیچے اتری۔ اس نے اب رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کمرے میں موجود ہر فرنیچر سے ٹکرا چکی تھی۔ اس کی ہمت نے جواب دے دیا تو آنکھوں نے بند ہونا شروع کر دیا۔ مہروش مہروش اٹھو بیٹا۔ رامین بیگم اس کے پاس بیٹھی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرے کا منظر غائب ہوا۔ وہ اٹھ کر رامین بیگم سے لپٹ گئی۔ ماما ماما اندھیرا، ماما بہت اندھیرا تھا، میں ڈر گئی تھی۔ ماما میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ماما اب میں کبھی بھی اکیلے نہیں رہوں گی۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے رو رہی تھی۔ میری بچی اندھیرے سے کیوں ڈرتی ہو؟ اندھیرے کے بعد روشنی کا پیدا ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ ڈرنا تو روشنی سے چاہیے جو ہمیں اس قدر بزدل بنا دیتی ہے کہ ہم آنے والے اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مگر مہروش ایک بات یاد رکھنا، اندھیرا انسان کی ہمت بڑھاتا ہے۔ انسان کو اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے، وہ اندھیرے کے بعد اجالا پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اب تم رونا بند کرو۔ اچھی بچیاں صرف اپنے رب کے سامنے روتی ہیں، اس کے بندوں کے سامنے نہیں۔ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہونے لگا۔ وہ بھی تو اندھیرے میں تھی۔ وہ روشنی کی امید کیسے ختم کر سکتی تھی؟ خیالات کی دنیا اسے کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ اسے یکدم محسوس ہوا جیسے اس کے جسم پر کچھ رینگ رہا ہے۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ وہاں سے اٹھی اور نہ جانے کتنی مشکل سے بھاگ کر صحن میں آئی۔ دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ مزید برداشت نہیں کر سکے گی۔ پھر وہی ہوا، وہ زمین پر دھڑام سے گری اور پھر اٹھ نہ سکی۔ ہر صبح ہر کسی کے لیے خوشگوار نہیں ہوتی، کسی کے لیے غم لاتی ہے تو کسی کے لیے خوشیاں۔ عادل کی فرمائش پر اس نے آج آتشی گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا اور ساتھ ہی چوڑی دار پاجامہ تھا۔ دوپٹہ شیفون کا تھا، لال۔ عادل وہ ڈریس خود اپنی پسند کا لایا تھا۔ عادل نے اسے کہا تھا کہ وہ اس ڈریس کے ساتھ اس کا میچنگ دوپٹہ پہنو، کیوں نہ کہ گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا جس سے اعتراض کیا جا سکے۔ بات سنیے، وہ تیار سی سج دج اس کے سامنے آئی۔ جی سنائیں؟ عادل نے منہ سے کمبل ہٹا کر کہا۔ وہ شرما سی گئی۔ ناشتے میں کیا بناؤں آپ کے لیے؟ کیا تمہیں بھوک لگ گئی ہے؟ نہیں، پر آپ کو تو لگی ہوگی نا؟ مجھے نہیں لگی۔ تم سارا سامان پیک کرو، ہم آج یہاں سے چلے جائیں گے۔ کہاں؟ حاذقہ کو شدید جھٹکا لگا۔ عادل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریب بٹھایا۔ ایسا نہیں کہ میں تمہیں بہتر زندگی نہیں دے سکتا، یہاں تو میں بس اپنی مرضی سے رہ رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم اس گھر میں گزارے لائق زندگی گزارو۔ اب وقت آ گیا ہے میں تمہیں اپنے گھر میں لے جاؤں جہاں کی دہلیز تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ چلو شاباش، اب جاؤ اور ریڈی کر لو سامان۔ اس کے ہاتھ پر نرمی سے بوسہ دیتے وہ واپس لیٹ گیا اور وہ شرماتی مسکراتی اپنے کام میں لگ چکی تھی۔